ارے بھائی کوئی تو ایک بتا دو چلنے والا، کوئی تو ایک دکھا دو یار، کوئی تو ایک سمجھا دو کہ بھائی جس نے کیا منمانی وہ چل پڑا. ایسا تو کہیں نہیں ملتا. تو ہم اور آپ کیسے چلیں گے؟ ہماری مثال اور آپ کی مثال مولانا روم نے مثنوی جو ہے اس میں بہت سارے واقعات کی صورت میں لکھا ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ عقل جو ہے یہ دنیا کی چیزوں سے سمجھ میں آئے گا. آخرت سمجھنے والی چیز ہی نہیں ہے عقل. دین کو سمجھنے والی چیز نہیں ہے عقل. دین تو عمل کرنے والی چیز. اگر ہم سمجھنے چاہیں گے، ہمارے یہی مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی کبھی سونے کا ترازو، سونا تولنے والا ترازو، اس پہ کبھی پہاڑ تول سکتا ہے؟ سونے کا ترازو ٹوٹ جائے گا لیکن پہاڑ نہیں تول سکتا. اسی طرح بیٹا ہم اور آپ کی زندگیاں ہیں، یہ زندگی ہمیں ایک کام کے لیے دی گئی اور اس کام کے بھی اندر اتنی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، اس کام کے اندر بھی اتنے زیادہ جو ہے وہ پریشانیاں ڈالی گئی ہیں، اور ہم اور آپ اسی پریشانی میں پھنستے جا رہے ہیں اور موت قریب آ چکی ہے. اور ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ تیاری ہو گئی، تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی نہیں صاحب ابھی تو یہ نہیں ہے، ابھی تو وہ نہیں ہے. تو بات سمپل ہے بھائی، تو کب کرو گے؟ آج سے شروع کرو گے تو جا کے کل یا پرسوں یا پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. کیونکہ اللہ معاف کرے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی جو رسم و رواج ایسی بن گئی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا اس کو دنیا کا خوف دلا رہا ہے. کہاں سے کھاؤ گے، کیسے ہوگا ہے، رزق نہیں کماؤ گے تو عزت کہاں سے کماؤ گے، عزت کیسے آئے گی؟ یہ سارا دھوکہ ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عزت تو ہم دیتے ہیں، رزق تو ہم دیتے ہیں، تمہیں جو ہے عافیت تو ہم دیتے ہیں. یہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے اور ایک طرف دنیا کہہ رہی ہے. آپ مجھے بتاؤ آپ کس کی بات مانو؟ اللہ ہی کی بات ماننی ہے نا، کیونکہ اللہ تک تو رسائی ہے ہی نہیں. تو اللہ کی بات ہمارے کانوں تک کیسے آئے گی؟ ہمیں تو دنیا میں بچہ پیدا ہوا نہیں کہ بس یہی ہے. کیا بنے گا صاحب؟ یہ تو جنرل بنے گا. فوج کے اندر پیدا ہوگا جنرل بنے گا. کاروباری کا بھائی کاروباری بنے گا. اور ڈاکٹر گھر پیدا ہو تو ڈاکٹر بنے گا. ہر آدمی یہی رٹ رہا ہے. جس گھر میں پیدا وہ اسی لحاظ سے کہہ رہا ہے یہ تو یہ بنے گا. بھائی جو اللہ نے بننے کے لیے کہا ہے وہ کوئی نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہا ہے میں دنیا میں بھیج رہا ہوں اس لیے تاکہ تمہیں آزماؤں. تمہیں جو ہے وہ اللہ والا بننا ہے، تمہیں اللہ سے، مجھ سے تعلق جوڑنا ہے، تمہیں مجھے نہیں بھولنا ہے. اور رزق تو میں دیتا ہوں، اور جس کو چاہے دیتا ہوں، جس کو چاہے نہیں دیتا ہوں. تو ہم اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو ایسے ہی نظر آتا ہے. کسی کو تو بہت مل رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے. تو اس کا مطلب کوئی اس کی ایفرٹس نہیں ہے. ایفرٹ پہ تو ڈال دیتے ہیں وہ، اور اس ہلاکت میں چلا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میری کامیابی تو یہ ہے. اصل میں کامیابی تو اللہ ہے. اسی دھوکے سے تو باہر آنا ہے. اور ایک بات اور بتا رہا ہوں، اس سے بھی خطرناک بات اللہ تعالیٰ نے بالکل لکھ دیا، بتا دیا، ندا کروا دی. 1,24,000 پیغمبر آ کے یہی بات کہہ گئے کہ دیکھو میاں، اگر تم یہاں کامیاب ہو گئے تو جنت ہے، اور اگر تم ناکام ہوئے تو جہنم ہے. جسے کہتے ہیں کہ بالکل صاف صاف بتایا ہوا ہے، دیکھو اگر کامیاب ہو گئے تو جنت دے دوں گا میں. کس بات پہ؟ مجھ کو راضی کرنے پہ کامیابی. اگر تم مجھے راضی نہیں کر پائے تو تمہیں جنت نہیں بھی. اس بات کی اللہ نے کہا ہے نا. کس بات کے لیے کہا؟ مجھے راضی کرو. راضی کا مطلب کیا ہے؟ میں تمہیں پریشانی میں ڈالوں تم مجھ سے راضی رہو، میں تمہیں بیمار کروں تم مجھ سے راضی رہو، میں تمہارے ساتھ جو بھی کروں گا تم مجھ سے راضی رہو. یہ ہے اصل کامیابی کا رضا. اللہ کی رضا چاہیے. اور اسی پہ ہم سب، آپ اللہ معاف کرے، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا غور تو کرو، تھوڑا سا اس کی نزاکت کو سمجھو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. ہم اور آپ کیا پوچھ کر آئے؟ صاحب ہم سے پوچھا گیا نہیں. کیا ہم سے پوچھا گیا کہ تمہارے ماں باپ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ نہیں صاحب، نہیں پوچھا گیا. کسی سے کچھ نہیں پوچھا گیا اور ہمیں دنیا میں بھیج دیا. اب صرف بھیجا نہیں ہے بلکہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے. آزمائی کون لے گا آزمائش؟ اور بھائی اللہ لے گا. اللہ آپ کو پتا ہے شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. دنیا کے امتحان کے لیے تو آگے پیچھے انسان کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کا امتحان کتنا خطرناک ہے.
دوسرا یہ کہ دیکھو ہم نے تمہیں بہکانے کے لیے ایک ایسی صفت پیدا کی ہے، ایسا ذات پیدا کیا ہے، اور میں نے اس کو طاقت اپنے بعد دی ہے کہ سب سے بڑا زیادہ طاقت میرے پاس ہے، اور اس کے بعد شیطان کو دیا میں نے طاقت، اور یہ تمہیں بہکائے گا۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ شیطان کی اتنی طاقت ہے وہ ہمیں بہکائے گا، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تیسری چیز کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے؟ دیکھو اس سے بھی ایک خطرناک چیز لگا دی ہے، وہ تمہارا نفس، وہ تمہارے اندر ہی ہے، وہ تمہاری بیوی کی صورت میں، بیوی کو شوہر کی صورت میں، بچے کی، یہ سارے جو ہیں یہ تمہارا نفس ہے، جو اس سے بھی خطرناک ہے، جو تمہارے دل کے اندر ہم نے اس کی محبت ڈال دی۔ ایسی پاور، محبت ایک پاور کا نام ہے جس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم، تمہارا دشمن جو ہے وہ شیطان نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ شیطان کو ہم تو نظر آتے ہیں، ہمیں تو شیطان نظر نہیں آتا۔ ایک تو دشمنی، اوپر سے پاور، اوپر سے انویزیبل۔ لڑو، چلاؤ تلواریں آسمانوں پہ، چلاؤ گولیاں۔ بیٹا بہت سنگین معاملہ ہے، اور بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جنگ اگر تم ہار گئے تو دنیا کی جنگ نہیں ہے۔ تو بھائی گردن نہیں کاٹے گا، کیا کرے گا یار؟ 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے کی تکلیف ہوگی۔ یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں جہنم میں اب ہمیشہ کے لیے ڈال دیں گے۔ بھائی ہمیشہ کے لیے نہ ڈالا، ایک دن کے لیے بھی ڈالیں تو 50,000 سال کے برابر ہے دنیا کا ایک دن۔ کون تیار ہے ہم میں سے؟ تیار تو کوئی بھی نہیں۔ اور سوچ و فکر کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے کہ دنیا دنیا دنیا۔ دنیا تو تمہارے قدموں پہ ڈال دے گا اللہ، جیسے پیچھے والوں کو ڈالا۔ تمہارا صرف کام یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔ اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا، لیکن اللہ کو راضی کیسے کرو؟ سوال پھر ایک اور پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ سوال ہی اصل انسان کو اس کی تہ تک لے جاتا ہے۔ سیب گرا نیچے، میرا نیچے کیوں گیا؟ سوال پیدا ہوا نا، فلاں چیز ایسی کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوا، تب جا کے اس کے جواب تک پہنچا۔ ہمارے پاس سوال ہی نہیں، تو پہلے سوال کرو اپنے آپ سے، یار یہ معاملات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، یہ باتیں صحیح ہے غلط ہیں؟ آپ سب کہو گے بات تو صحیح ہے۔ دیکھو کہیں بھی جنگ ہوتی ہے، یاد رکھنا اس جنگ سے پہلے اس کی تیاری کرائی جاتی۔ دیکھو فلاں ہم امریکہ سے لڑنے جا رہے ہیں، امریکہ کے بعد یہ ہتھیار، یہ ہتھیار، یہ ہتھیار، یہ معاملات، یہ اس کی اسٹریٹجی دیکھو ایسی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس فوجی لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ وہ فوجی ان چیزوں کے لحاظ سے لڑتے ہیں۔ دیکھو وہاں سردی زیادہ ہے، اس کے لحاظ تم نے یہ کرنا ہے، وہاں پر ریگستانی علاقہ تم نے اس کے لحاظ سے یہ کرنا ہے۔ اس کو ساری بریفنگ دی جاتی ہے ایک دنیا کی لڑائی کے لیے، یہ جنگ جیتنے کے لیے۔ اور ہم اور آپ یہ جنگ جو لڑ رہے ہیں، اس کی تیاری کدھر ہو رہی ہے؟ کون اس کے لیے پریپریشن کر رہا ہے؟ کیا یہ جنگ نہیں ہے؟ کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا بھائی کیسے لڑیں گے؟ یہی عجیب سی کیفیت ہے۔ بڑے بڑے رو رہے ہیں، سر پہ مٹی ڈال رہے ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا؟ جسے کہنا جب پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے اب کیا ہوا یار، تو کہانی بدل گئی۔ ہم تو تلوار لے کر آئے ہیں، یہاں تو راکٹیں اور جو ہے بمباری ہو رہی ہے، کون لڑے گا یار؟ یہی ہماری زندگی ہے، اس کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اسی کی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ جنگ لڑنی ہے، یہ جنگ مسلط کی گئی ہے، یہ جنگ وہ نہیں ہے جو ہم نے خود لی تھی۔ اب مسلط ہو ہی گئی ہے تو تمہیں لڑنا پڑے گا، نو آلٹرنیٹ، نو آپشن۔ لیکن لڑنے کا ہتھیار کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ بغیر توفیق کے تم کر نہیں سکتے۔ اگر بھائی بغیر مطلب میں اپنی ذات سے نہیں کر سکتا تب تک کہ اللہ توفیق نہ دے۔ نیکی کوئی بھی ہو وہ میں نہیں کر سکتا جب تک کہ مجھے اللہ توفیق نہ دے۔ اب ایک اور سنگینی، یہاں لڑنے بھی کہہ رہے ہیں، اور جو دشمن ہے وہ سامنے میں نظر نہیں آتا۔ نفس جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ مجھے الگ پیر، میرے بیوی بچے حالات میرے کھینچ رہے ہیں مجھے، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ لڑکے کامیاب ہونا ہے۔ کیا اسٹریٹجی ہے بھائی؟ سوال یہ کہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس حالات میں آپ کیسے جیتو گے؟
آج تو یہ پیدا ہو رہا ہے. اور جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں علامہ حفیظ، یہاں تو سیکنڈوں میں معاملہ ختم.